اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اس کرۂ ارض پر اگر انسان کی حقیقی محبت کا کوئی حقدار ہے تو وہ انسان کے والدین ہوتے ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہوں، وہ انہی کے قدموں سے جنم لیتی ہیں، اور یہ ایک ایمان افروز واقعہ ہے جسے سن کر یقیناً آپ کی روح کو سکون ملے گا۔ ترکی میں ایک نوجوان کو 13 سال کے بعد ایک اچھی نوکری ملی تو یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا کھانے گیا۔ ماں باپ تو نہیں چاہتے تھے، مگر بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ انہیں کسی مہنگے اور انتہائی اعلیٰ ہوٹل میں ضرور کھانا کھلائے۔ اس لیے اس نے اپنی پہلی تنخواہ ملنے کی خوشی میں ماں باپ جیسی عظیم ہستیوں کے ساتھ شہر کے مہنگے ترین ہوٹل میں لنچ کرنے کا پروگرام بنایا۔ باپ کو ریشے کی بیماری تھی، اس کا جسم ہر وقت کپ کپاتا رہتا تھا اور ضعیف ماں کو دونوں آنکھوں سے کم دکھائی دیتا تھا۔ یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوا تو وہاں موجود امیر لوگوں نے سر سے پاؤں تک ان تینوں کو یوں عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جیسے وہ غلطی سے وہاں آ گئے ہوں۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹا اپنے دونوں ماں باپ کے درمیان بیٹھ گیا۔ وہ ایک نوالا اپنی ماں کو اور دوسرا اپنے باپ کو کھلاتا۔ کھانے کے دوران کبھی کبھی ریشے کی بیماری کے باعث باپ کا چہرہ ہل جاتا تو روٹی اور سالن کے ذرے باپ کے چہرے اور کپڑوں پر جا گرتے۔ اس قسم کی حالت ماں کے ساتھ بھی تھی۔ وہ جیسے ہی ماں کے چہرے کے پاس نوالا لے جاتا تو نظر کی کمی کے باعث وہ انجانے میں ادھر ادھر دیکھتی تو اس کے منہ اور کپڑوں پر کھانے کے داغ پڑ گئے، یعنی اکثر اوقات کھانا نیچے گر جاتا اور ان کے چہرے اور کپڑے خراب ہو جاتے۔ ارد گرد بیٹھے لوگ جو پہلے ہی انہیں حقیر نظروں سے دیکھ رہے تھے اور منہ چڑھا رہے تھے کہ کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے اور اتنے مہنگے ہوٹل میں آ گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک شخص نے کہا کہ اتنے مہنگے ہوٹل میں کھانا کھانے کی ان کی اوقات نہیں لگتی، یہ ضرور کسی افسر نے ان پر صدقہ کی شکل میں مہربانی کی ہے۔ بیٹا اپنے ماں باپ کی بیماری اور مجبوری پر آنکھوں میں آنسو چھپائے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے، ارد گرد کے ماحول کو نظر انداز کرتے ہوئے اور ایک عبادت سمجھتے ہوئے انہیں کھانا کھلاتا رہا۔ کھانے کے بعد وہ ماں باپ کو بڑی عزت و احترام سے واش بیسن کے پاس لے گیا، وہاں اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے صاف کیے، کپڑوں پر پڑے سارے داغ دھوئے، اور جب وہ انہیں سہارا دیتے ہوئے باہر کی جانب جانے لگا تو پیچھے سے ہوٹل کے مینیجر نے آواز دی اور کہا، بیٹا تم ہم سب کے لیے ایک قیمتی چیز یہاں چھوڑے جا رہے ہو۔ اس نوجوان نے حیرانگی سے پلٹ کر دیکھا اور پوچھا، کیا چیز؟ مینیجر اپنی اینک اتار کر آنسو پونچھتے ہوئے بولا، بیٹا آپ جب سے ہمارے اس ہوٹل میں آئے ہو میری نظر مسلسل آپ پر ٹکی رہی، نہ جانے کیوں آپ نے اتنے لوگوں کی باتیں سننے کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ آپ کی اعلیٰ تربیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے نوجوان بچوں کے لیے سبق اور بوڑھے ماں باپ کے لیے امید چھوڑی ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ اپنے والدین کو راضی کر لیں، رب خود بخود راضی ہو جائے گا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز شروع کر چکا ہوتا، اس دوران وہ مجھے اپنے حجرے سے پکارتیں، اے محمد، تو میں نماز چھوڑ کر ان کے پاس حاضر ہو جاتا۔ یقیناً حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہر موقع پر والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک اور حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک اشفاق احمد صاحب کی تحریریں زندگی بدل دینے والی تحریریں ہیں۔ اگر ان تحریروں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ان سے ہر دن سیکھتے رہیں تو یقیناً ہماری زندگی میں بہت ساری خوشیاں لوٹ سکتی ہیں اور ہم اپنے بہت سارے اعمال بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کو اشفاق احمد صاحب جیسی شخصیات کی بے حد ضرورت ہے اور ان کی لکھی ہوئی تحریریں پڑھنے کی ضرورت ہے، جس سے ہمارے معاشرے میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔